وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعف الناس قتلة اہل الایمان رواہ الامام ابو داود فی سننہ وابن ماجہ فی سننہ والامام احمد فی مسندہ۔ ساتھیو، یہ ایک حدیث ہے جو حدیث اسلامی ادب اور اسلام میں جو حقوق رکھے گئے ہیں اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ دیکھیے، عصر حاضر کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف دکھاوے کے لیے یا اپنے مقصد کے طور پر امن و سلام کے داعی نظر آتے ہیں، لوگوں کو امن کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں لوگ امن و سلامتی اور سکون و شانتی کے ساتھ رہیں، لیکن یہی بات جب ان کی اپنی مصلحت سے ٹکراتی ہے، ان کا کوئی دینی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، خواہ اقتصاد سے متعلق ہو، خواہ سیاست سے متعلق ہو، کسی بھی چیز سے متعلق ہو، تو وہ یہ ساری باتیں صرف ایک مقرر کی تقریر کا شور اور ایک ادیب کی قلم کی جولانگی کی حد تک رہا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے عصر حاضر میں بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں کہ سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں معصوموں کا قتل عام کیا جاتا ہے، بیماروں اور زخمیوں تک ان کی دوا نہیں پہنچنے دی جاتی۔ جو لوگ بیماری سے تڑپ رہے ہیں، انہیں طبی مدد کی ضرورت ہے، تو جو لوگ اس سلسلے میں کام کرنے والے ہیں ان کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ یہ ایسی چیز ہے جو بالکل واضح ہے، جبکہ مذہب اسلام اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو ان کے لیے یہ قطعاً روا نہیں رکھتا کہ وہ کہیں بھی ظلم، زیادتی اور دہشت گردی سے کام لیں، بلکہ جنگ کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں یہ حکم دیتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو لوگ اللہ کے راستے میں تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے تم بھی قتال کرو، اور وَلَا تَعْتَدُوا، تم لوگ حد سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حد سے آگے بڑھنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اردو مفسر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی جو لوگ دین کی راہ میں مزاحم نہیں ہوتے ان سے جنگ نہ کرو، اور لڑائی میں جاہلی طریقے استعمال نہ کرو، یعنی عورتوں، بوڑھوں، بچوں، زخمیوں پر دست درازی نہیں ہونی چاہیے، دشمن کی لاشوں کا مسئلہ نہ کیا جائے، خواہ مخواہ کھیتوں کو، مویشیوں کو برباد نہ کیا جائے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مقصد۔ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعف الناس قتلہ، اہل ایمان کسی کو قتل کرنے کے بارے میں سب سے زیادہ محتاط اور اصول کے پابند رہتے ہیں۔ وہ جب کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آیا اس قتل پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں دو باتیں ایسی ہیں جس طرف اسلام نے خصوصی توجہ دلائی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کو اس وقت تک قتل نہیں کرتا جب تک
سامنے والا قتل کا مستحق نہ ٹھہر جائے اور قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ یہ قتل کا مستحق ہے اور اس کی قتل کرنے میں مصلحت وابستہ ہے۔ اسی لیے وہ جنگوں میں بھی بے گناہ افراد جو ہیں انہیں قتل نہیں کرتے، جیسے عورتیں ہیں، معصوم بچے ہیں۔ یہ نہیں کہ جنگ کے نام پر، مخالفت کے نام پر بے گناہ لوگوں کے اوپر اس طریقے سے بم برسایا جائے کہ ان کو پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے۔ بوڑھوں پر، حتیٰ کہ مزدوروں پر، جو لوگ مزدور گئے ہیں مدد کرنے کے لیے ان کی، وہ ان کو قتل نہیں کرتے، صرف اسی شخص کو قتل کرتے ہیں جو انہیں قتل کرنے کے لیے آتا ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قتل کا وہ طریقہ نہیں اپناتے جس سے مقتول کو خواہ مخواہ تکلیف پہنچے۔ یعنی مانا کیا ہے، وہ کسی کو آگ میں نہیں جلاتے، کہیں نہیں ہوگا۔ کسی کو باندھ کر اسے قتل نہیں کرتے۔ کسی جاندار کو، انسان تو چھوڑ دیجئے، ایک پرندہ بھی ہے، اسے باندھ کر شکار کرنا مقصد، صرف نشانہ لگانا مقصد ہے، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اپنے دشمن کا ہاتھ پیر کاٹ کر کے اسے تڑپتا نہیں چھوڑتے، اور جسے قتل کر دیتے ہیں اپنا غصہ اس کی لاش پر نہیں اتارتے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دیں، اس کے پیر کاٹ دیں، اس کے ہاتھ کاٹ دیں، اس کا پیٹ پھاڑ دیں، ایسا وہ قتال نہیں کرتے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے لیے اس کی بڑی تاکیدی اور سختی کے ساتھ آپ نے اس کی پابندی کا حکم دیا، بڑی تاکیدی ہدایت دی ہے۔ اس سلسلے میں دو ایک حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں ہے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ، بریدہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بڑے لشکر یا چھوٹے لشکر کو بھیجتے تو جس کو امیر مقرر فرماتے اسے تین قسم کی ہدایتیں آپ دیا کرتے تھے۔ پہلی ہدایت تو یہ کہ وہ جہاں کہیں بھی رہے تقوی اس کا شعار ہونا چاہیے۔ یعنی تقوی کا معنی کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے وہ کرے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ ہر وہ چیز جو تقوی کے خلاف ہے، جھوٹ بولنا ہے، چوری کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، گالی دینا ہے، ظلم کرنا ہے، یا جتنی چیزیں ہیں وہ اس سے پرہیز کرے۔ تو پہلی ہدایت خود امیر کو دیا کرتے تھے کہ تم تقوی کو اپنانا، تقوی کو اپنا شعار بنانا۔ اور دوسری ہدایت امیر کو جو دیا کرتے تھے وہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو مسلمان جا رہے ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، جن کے تم امیر بنا کر کے بھیجے گئے ہو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، ان کے ساتھ نہایت ہی ہمدردی کے ساتھ تمہیں پیش آنا ہے۔ کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی اس بنیاد پر کہ ہاں میں امیر ہوں، میری بات مانو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ تم بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ اور پھر تیسری ہدایت آپ دشمن سے متعلق دیا کرتے تھے۔ آپ کا بڑا مشہور قول اسی حدیث میں صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جہاد کے لیے نکلو، اللہ کا نام، اللہ کے بھروسے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ کے پر اعتماد کرتے ہوئے تم نکلو۔ تمہیں اپنی طاقت پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اصل اعتماد اللہ پر ہونی چاہیے۔ فی سبیل اللہ، تمہیں اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے، نہیں مال غنیمت کے لیے نہیں، اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں، اپنی شان کو بڑھانے کے لیے نہیں، اپنے ملک کا رقبہ بڑھانے کے لیے نہیں، دشمن سے دشمنی نکالنے کے لیے نہیں۔ کس لیے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے۔ قاتلوا من کفر باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ تم قتال کرو، لیکن یاد رکھو اغزو ولا تغلو، غلول خیانت نہیں ہونی چاہیے، ولا تغدرو، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، ولا تمثلو، تم مثلا نہ کرو، یعنی دشمن کے لاش جو ہو ان کے ناک، کان،
ہاتھ پیر نہ کاٹ دو. ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو نہ قتل کرو، معصوموں کو نہیں قتل کرنا چاہیے. دوسری حدیث جو بڑی دلچسپ ہے وہ مسند احمد کے اندر ہے. ایک راوی تابعین میں حضرت رباح ابن ربیع رضی اللہ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، بلکہ یہ صحابی ہیں، میں ان کے ساتھ تھا. آپ نے دیکھا کہ لوگ کہیں پر اکٹھا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو آخر لوگ کیوں اکٹھا ہیں. جنگ ختم ہو چکی تھی. تو وہ شخص گیا یہ دیکھنے کے لیے لوگ کیوں جمع ہیں، انہیں دیکھ کر کے آیا. تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت معصوم مقتول ہے، اسے قتل کیا گیا ہے اور لوگ اس پر جمع ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کیوں قتل کیا؟ یہ تو لڑنے والی نہیں تھی نا، اس نے ہتھیار نہیں اٹھایا تھا نا، اسے کیوں قتل کیا گیا؟ اور صرف آپ نے افسوس کر کے، جیسے آج کل ہوا کرتا ہے، بڑے سے بڑا کانڈ ہو جائے، وزیر اعظم صدر جمہوریہ، ارے ہمیں اس کے اوپر بڑا افسوس ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فوج کے جو پیش رو تھے اس وقت حضرت خالد بن ولید تھے. آپ نے فوراً ایک شخص کو بھیجا اور کہا جا کر کے خالد سے کہہ دو کہ لا تقتلن امرأة ولا عسیفا. اے خالد، تم اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہو، لہذا قتال کر رہے ہو، لہذا جو لوگ قتال کے لائق نہیں ہیں، جیسے عورت ہے اس کو نہیں قتل کرنا. ایک مزدور ہے، مزدوری پر اسے لوگ لے کر کے آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مجبور ہو اسے ہتھیار اٹھانے، اسے لوگ لے کر کے آئے ہوں، تو تم مزدور کو بھی قتل نہ کرنا. بلکہ ساتھیوں بات یہیں تک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا اثر یہ تھا صحابہ کرام پر کہ وہ کس سختی کے ساتھ ان تعلیمات کی پابندی کیا کرتے تھے. اس کو دو حدیثوں سے یا دو چھوٹے واقعات سے اندازہ لگائیں. پہلا واقعہ مسند احمد میں ہے. حضرت حیاج ابن عمران البرجومی ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کا ایک غلام بھاگ گیا. ایک غلام بھاگ گیا. اس وقت زرخرید جو غلام رہا کرتے تھے کبھی کبھی بھاگ جایا کرتے تھے، حالانکہ شریعت نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. تو اس پر میرے والد نے قسم کھا لی کہ اگر وہ پکڑا اس پر، میں اس کو ہم نے پا لیا تو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا. سبحان اللہ، یہ سزا ہاتھ کاٹ دو گے؟ تو ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد وہ غلام پکڑا گیا اور والد کے پاس لایا گیا. والد نے قسم تو کھا لی تھی. یہ دیکھیے اسلامی انصاف، قسم تو کھا لی تھی والد صاحب نے، اب پکڑا گیا، لیکن پھر سوچنے لگے کہ آیا میرے لیے اس کے ہاتھ کاٹنا جائز ہوگا کہ نہیں ناجائز ہوگا. یہ دیکھیے اعف الناس قتلۃ اہل الاسلام، سب سے بہتر طریقے پر، بہتر انداز میں قتل کرنے والے مومن لوگ ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے حیاج کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عمران ابن حسین کے پاس اور پوچھ کر کے آؤ کہ ہم کیا کریں. تو کہا میں حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا ایسا ایسا معاملہ ہے. تو حضرت عمران نے کہا جاؤ اپنے والد سے میرا سلام کہو اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنا دو، بس اور کچھ نہیں. ذرا دیکھیں سعادت بڑی اس زمانے کی یہ تھی کہ جھک جاتی گردن نصیحت پہ سب کی. آپ نے کیا کہا؟ حضرت عمران نے جاؤ اپنے والد سے میرا سلام کہنا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دینا. اور وہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے اندر صدقہ کرنے پر ابھارتے تھے. وَيَنْهَا عَنِ الْمُثْلَةِ، اور مثلا سے منع کرتے تھے، لاش کی بے حرمتی کرنے سے منع کرتے تھے. یعنی کیا کیا جائے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے، پیر کاٹ دیا جائے، آنکھیں نکال دی جائیں، سر کاٹ کر کے پھینک دیا جائے، پیٹ کو چاک کر دیا جائے. آپ سے منع کرتے تھے. تو کہا کہ میں جا کر کے اپنے والد سے یہ بات کہی، میرے والد نے سن لی، لیکن مزید تحقیق کے لیے مجھے حضرت سمرہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ حضرت سمرہ کیا کہتے ہیں. کیوں لیے ساتھیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے غلام کا ہاتھ کاٹنا نہیں چاہتے تھے، کوئی مخرج ڈھونڈ رہے تھے. تو مزید، لیکن چونکہ قسم کھا لی تھی، آج ہم قسموں پر قسمیں کھائے جاتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن وہ قسم کھا لیے تھے، لہذا انہوں نے مزید تحقیق کے لیے مجھے حضرت سمرہ ابن جندب کے پاس بھیجا. میں حضرت سمرہ کے پاس گیا
اور ان سے ذکر کیا کہ میرے والد کا معاملہ ایسا ایسا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا اتفاق یہ، دیکھیے دو آدمی جب سوچ ایک ہوتی ہے تو ان کے فتوے بھی ایک ہی طرح ہوا کرتے ہیں، دلیلیں بھی ان کی ایک ہوتی ہیں۔ حضرت سمرہ نے بھی کہا کہ جاؤ اپنے والد سے میرا سلام کہو اور یہ بتلا دینا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحث فی خطبتہ علی الصدقہ وینہی عن المثلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں ہمیں صدقہ سے ترغیب دیا کرتے تھے کہ صدقہ کرو، اور مثلہ سے منع کیا کرتے تھے۔ تو کہا میرے والد نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور اس غلام کا ہاتھ کاٹنا رک گئے۔ یعنی ذرا سوچیں، اپنا نقصان کر لیا، لیکن غلام کو چونکہ شریعت نے منع کیا ہے، جب مردہ ہو اس کے ہاتھ اور پیر کاٹنا منع ہے، جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو ایک آدمی جو زندہ ہے اس کا ہاتھ بلا وجہ کیوں کاٹا جائے؟ اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ سنن ابو داؤد مسند احمد کے اندر ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے ساتھ مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت معاویہ یزید بن معاویہ کے زمانے میں حضرت معاویہ کے زمانے میں شام اور قسطنطنیہ کی طرف وہاں پر روانہ ہوا۔ تو ہم لوگ جا رہے تھے تو ایک جگہ 4 غیر عرب دشمنوں کو خالد بن ولید کے سامنے پکڑ کر کے لایا گیا۔ تو خالد بن ولید نے ان کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ان کو باندھ دیا جائے اور باندھ کر کے ان کو تیر سے قتل کر دیا جائے۔ ایسا ہو گیا، عبد الرحمن بن خالد نے ایسا کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر پہنچی تو فوراً عبد الرحمن کے پاس گئے، عبد الرحمن خالد کے پاس، اور کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن قتل الصبر فوالذی نفسی بیدہ لو کانت دجاجہ ما صبرتها۔ سبحان اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو باندھ کر کے اسے قتل کرنے اور مارنے سے منع فرماتے تھے۔ خالد، عبد الرحمن ابن خالد، تم نے 4 انسانوں کو ایسا کر کے قتل کیا، اللہ کی قسم مجھے اگر ایک مرغی کو بھی باندھ کر کے قتل کرنا تو اس کو بھی نہیں ماروں گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عبد الرحمن ابن خالد اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے اور اس کے عوض میں 4 غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا ہے کہ غلطی سے انجانے میں ہم تو بہانہ ڈھونڈنے لگتے ہم اور آپ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ 4 غلام، اور ایک غلام آزاد کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، اصل چیز یہ ہے کہ اسلام جو مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں اللہ کے اس فرمان ہے اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اگر تم قتل کرو تو قتل بھی اچھے طریقے سے کرو جس کی وجہ سے مقتول کو کم سے کم تکلیف پہنچ سکے، کم سے کم اسے تکلیف کا احساس ہو، اور ذبح کرو تو ذبح کرنے میں بھی اچھی طریقے سے ذبح کرو، چھری کو تیز کر لو اور اس کے پیروں کو باندھو نہیں، روح نکلتے ہوئے اگر پیر جھٹک رہا اس کو جھٹکنے دو، اس کو باندھو نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ مسلمان ہر میدان میں سامنے دشمن ہی کیوں نہیں، اپنا مخالف ہی کیوں نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو سامنے رکھیں اور اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089590707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔